ہاں جی بتائیے واٹ از نیکسٹ ناؤ؟ واٹ از نیکسٹ؟ اچھا جی ہاں جی مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. نذیر بھٹی صاحب کی رپورٹ ہے جی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہی ہم نے انٹرنیٹ ہمارا مسائل کا شکار ہے، اور اب آپ سوچئے کہ یہ جو پوسٹل چارجز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں کہ اس سے تاجروں کی ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی. ای کامرس جو ہے نا بڑی متاثر. دیکھتے ہیں جی بھٹی صاحب کی. پاکستان پوسٹ نے 1 دسمبر سے بیرون ملک پارسلز کے نرخوں میں اضافہ کر دیا. امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور دیگر ممالک کے لیے 500 گرام پارسل کا ریٹ 2300 سے بڑھا کر 5700 روپے کر دیا، جبکہ 1 کلو پارسل کی قیمت 5000 سے بڑھا کر 10700 کر دی ہے، جس سے ای کامرس سے وابستہ افراد کے آرڈرز بند ہو گئے. پاکستان پوسٹ نے حالیہ جو اپنے 100% سے زیادہ ریٹ انکریز کر دیا، اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سیلرز کو آرڈر آنا بند ہو گئے ہیں. ہم چھوٹی جو مارکیٹ میں چھوٹی آئٹمس ہیں ان کو سیل کرنا کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. پاکستان پوسٹ کے نرخ بڑھنے کے باعث پاکستان سے فٹ بال، لیدر جیکٹس، کھیلوں کا سامان اور دیگر مصنوعات کی پاکستان سے ترسیل ناممکن ہو گئی ہے، جبکہ صورتحال کا فائدہ دیگر ممالک اٹھا رہے ہیں. ای کامرس ایکسپرٹ عبدالحنان کہتے ہیں کہ پاکستان پوسٹ کے اقدام سے نہ صرف روزانہ لاکھوں ڈالر زر مبادلہ کمانا ممکن نہیں رہا، بلکہ پاکستانی انڈسٹری اور لاکھوں ای سیلرز کا روزگار بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. اس اضافے کی وجہ سے پاکستانی ای کامرس سیلر جو کہ گلوبل مارکیٹس کے اندر پاکستانی مصنوعات کو بیچ رہا تھا، اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ان کے گلوبل سٹورز بند ہو رہے ہیں. ای کامرس سے وابستہ افراد پارسلز کے ریٹ بڑھنے سے شدید مشکلات کا شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت، چھوٹے مینوفیکچررز اور ای ٹریڈرز کے بقا کے لیے یہ ظالمانہ اقدام واپس لیا جائے. کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز، لاہور. سوچیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ای ٹریڈرز ہیں، ان کو کتنا اس سے ظاہر ہے نقصان ہوگا اور ان مہنگائی کے دنوں میں. تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ای کامرس ایکسپرٹ قاسم نثار رامے صاحب. تھینک یو سو مچ قاسم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا ای کامرس سے وابستہ ٹریڈرز، چاہے وہ ملکی یا بیرونی ملک جو پارسلز ہیں، اس میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے اور وہ کس سے کتنا پریشان ہے اس سے؟ وعلیکم السلام. اچھا صرف آئی ایم قاسم ثنا رامے، قاسم نثار نہیں ہوں میں، کہتے ہیں قاسم ثنا ہوں. اچھا اس میں ایسا ہے کہ نا ابھی پاکستان کی جو ای کامرس ایکسپورٹس ہیں وہ اسٹیڈیلی گرو کر رہی تھیں، اور اس وقت بہت سارے ایسے ای کامرس سیلرز ہیں کہ جو پاکستان پوسٹ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، ریزن یہ ہے کہ 2 kg یا اس سے کم کا جو ہوتے ہیں آپ کے ای کامرس کے پارسل جو ہوتے ہیں، اس میں پاکستان پوسٹ کے انٹرنیشنل ریٹس بہت زیادہ کمپیٹیٹیو تھے ایز کمپیئر ٹو ادر یہ جو کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں. اوکے، اچھا یہ ایک ریزن تھی کہ وی ہیڈ این ایج اوور دی انڈیا اینڈ چائنا. اچھا اب خاص طور پہ سیالکوٹ کے جو آئٹمز ہیں، جس طرح کہتے ہیں سرجیکل آئٹمز ہیں، اسپورٹس کے آئٹمز ہیں، لیدر کے آئٹمز ہیں، جس کے اندر کچھ تھاؤزنڈز آف SKUs یعنی کہ ڈفرینٹ آئٹمز ہیں کہ جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا. اچھا، اور بہت اچھے مارجنز ارن کرتا تھا. اسی طریقے سے پشاور کی اگر ہم کہتے بات کریں تو پشاور نمک منڈی جیم سٹونز کا ہب ہے. جی جی. اچھا اب یہاں سے پاکستان پوسٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری ایکسپورٹس ہوتی تھی. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے بات کریں سوات کی، تو سوات کا ایمرلڈ زمرد جو ہے وہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو وہاں کے جو لوکل کہتے سیلرز ہیں، جو یعنی کہ ایک عام کہتے مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے کہتے ٹریڈ کرتے تھے، جیسے ہی ای کامرس کی انڈرسٹینڈنگ ان کو آئی تو انہوں نے انٹرنیشنلی اس کو کہتے سیل کرنا شروع کیا. تو وہ ایک چیز جو وہ فار ایگزامپل 2000 روپے کی بیچتے تھے لوکل، اس پہ 20,000 روپیہ کہتے ہیں انہوں نے پروفٹس ارن کرنے شروع کیے جب وہ ای کامرس پر آئے. کیا بات ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بڑی اسموتھ چل رہی تھیں، یہ ساری چیزیں نا کہتے بڑی اسموتھ چل رہی تھی. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پوسٹ جو ہے وہ اپنے ریٹس کو انٹرنیشنل پارسلس کے لیے تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ انکریز کر دیتا. اس سے پھر کیا ہوا ہے کہ یہ 1 دسمبر یعنی کہ 1 دسمبر سے یہ ریٹس انکریز ہوئے، اور پچھلے 5 دنوں کے اندر ان کے اس وقت ای کامرس کی بہت بری گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ یہاں سے مال بہت جا رہا ہے
تو کیوں نہ پروفٹ ہم بھی کچھ بڑھائیں اور کمائیں, سارے یہی کما رہے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے, آپ کے پاس تجویز کیا ہے, کیا اس سے ہو سکتا ہے؟ اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر فرض کریں پہلے چارجز کیا تھے اور اب کیا ہے, اگر آپ بتا سکیں تو 2 kg کے پارسل پہ. فار ایگزامپل اگر کہتے ہیں 500 گرام جو ہے وہ اگر پہلے 2300 اینڈ سم تھنگ روپیز کے اندر جا رہا تھا تو اب کہتے ہیں 5700 روپیز کے اندر سم تھنگ میں جا رہا ہے. اٹس اے ہیوج رائٹ. اگر میں نے کوئی ایک کہتے فٹ بال بھیجنا ہے باہر, اور پہلے اگر ایک فٹ بال بھیجنے پہ میرے چارجز آ رہے تھے 2300 سے 2800 روپیز, تو اب یہ آلموسٹ ملٹی پلائی بائی 2 ہو گیا ہے. اور میں کہتے کمپیٹیٹو نہیں رہا میں بالکل. اس ریٹ سے جیسے دنیا بھر میں اور بھی کھیلوں کی مصنوعات بنانے والے ملک ہوں گے جو اپنے ایکسپورٹس کرتے ہوں, ایکسپورٹس جن کی ہوں گی ایسی, تو ان کے ریٹس میں اب مسابقت رہی ہے یا نہیں رہی, یا ہمارے اب ریٹ زیادہ ہو جائیں گے؟ نہیں رہی. دیکھیں آپ کو نہ کہتے ہیں, میں صرف اس وقت اپنے ایک برانچ کا بتاتا ہوں. میرا ایک آفس جو سیالکوٹ میں ہے, ہمارے ڈیلی 100 سے 150 سم ٹائمز 200 تک آرڈرز ہوتے تھے ڈیلی, اور اب پچھلے 5 دنوں میں 6 آرڈرز ہیں صرف. تو وہ کہاں دیکھیں میں سے, اب آپ دیکھیں یہ اچھا یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ نقصان کہتے ہیں کس کا ہے, پاکستان کا ہے. ظاہر ہے جو میں اگر کہتے زیادہ تنگ ہوں گا تو آپشن بھی ہے نا, وہ پھر اس طرف جائے گا جہاں پر اس کو کم پیسوں بہتر ریٹس ملیں گے, بہتر ریٹس مل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو نا یہاں پہ میں ایک فائنینشلی جاننا چاہیں مالیاتی طور پہ کتنا پھر آپ کو اس میں 1 دسمبر سے لے کر اب تک ڈفرینس کیا فیل ہوا ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے؟ ہاں جی اچھا, اس میں اگر میں صرف کہتے سیالکوٹ کی بات کروں, یعنی کہ ایک تو ہمارے اپنے آرڈرز اور ہماری طرح کے اور کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہوتے ہوئے پاکستان پوسٹ کو پہلے استعمال کرتے تھے, اور اگر پاکستان پوسٹ سے کوئی اچھا آپشن نہیں ملتا تھا پھر وہ ادر کمپنیز کی طرف جاتے تھے. تو اس وقت ڈیلی تقریباً 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی لوکل ای کامرس کو, یعنی کہ پاکستان کی وہ والی ای کامرس کے جو لوکل آپ یہاں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا 5 کروڑ ڈیلی, اور یہ سب ابھی میں سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی ابھی اس وقت کہتے ہیں میں نے وزیر آباد کی بہت سارے جو آئٹمز ہیں انکلوڈ سرجیکل آئٹمز, پشاور انکلوڈ نہیں کیا, سوات انکلوڈ نہیں کیا. ہاں جی میں نے کہا وزیر آباد سے سرجیکل آئٹمز یا اس طریقے سے باقی چیزیں نہیں, وزیر آباد سے نا زیادہ ڈیمسکس اسٹیل, کٹلری وغیرہ. ہاں جی ابھی تو میں نے کہتے کراچی کو انکلوڈ نہیں کیا ابھی تو. اچھا الون کراچی آپ دیکھیں کہتے ہیں کتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس کا. ابھی تو کہتے ہیں میں نے ملتان انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ ملتان کے بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں. چترال انکلوڈ نہیں میں نے کیا. چترال کا لوکل کہتے ہیں میوزیکل آئٹمز جو ہیں وہ بہت ہائی مارجنز پہ انٹرنیشنلی متاثر ہوگی, چاہے وہ جس بھی لیول پر ہو. گورنمنٹ کا اس میں کنسرن ہونا چاہیے. تو ابھی پھر آپشنز کیا ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی سر, اس میں صرف ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو پالیسی میکرز ہیں نا ان کے اگر میں ہاتھ جوڑتا ہوں, کوئی پالیسی بنانے سے پہلے آپ سٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ کہتے ہیں بلا لیا کریں, اور اس کے بعد ان سے بیٹھ کے کہتے ہیں ڈسکس کر لیا کریں, اور یہ ایک بالکل سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اور یہ تو ہمارے کہتے ہیں پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر اف یو آر گوئنگ ٹو انکریز ریٹس یا کچھ بھی آپ اس طرح کا کہتے ہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کم سے کم سٹیک ہولڈرز کو بلائیں تو صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں ہاں جی اب ہم آ جاتے ہیں اس والی چیز پہ کہ جی پاکستان پوسٹ نے ڈیفینیٹلی ریٹس اس لیے کہتے ہیں بڑھائے ہوں گے کہ یا تو پاکستان پوسٹ کو لاسز ہو رہے ہوں گے یا وہ اپنے پروفٹس انکریز کرنا چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. اچھا اب اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ سولوشن اس کا جو ہماری نظر میں ہے کہ بھائی پاکستان پوسٹ کے جو انٹرنیشنل جو پارسلز ہیں وہ لوکل پارسل اور لوکل بزنس کا بالکل ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے. اگر آپ کو کوئی لاسز ہو رہے ہیں تو بھائی آپ اپنے لوکل ریٹس کو اگر آپ یعنی کہ 2-3-4% بھی انکریز کر دیں گے تو آپ اس لاس کو بیئر کر سکتے ہیں, یا آپ پروفٹس یہاں سے اچھے خاصے ارن کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ نے ریٹس انکریز کیے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تو کیا ہوا ہے کہ اس وقت یعنی کہ ڈائریکٹلی ایک بندہ تو میں خود سامنے بیٹھا ہوں نا, اس میں چکر پتہ ہے کیا, اس میں چکر یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسپیکٹیو ہے, لیکن آپ ذرا یہ سوچئے کہ وہ اس سے لوکلی جو لوگ چیزیں سینڈ کرتے ہیں, ایک تو ان کے پاس مسابقت بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ود ان دا کنٹری کمپٹیشن بہت زیادہ ہے.
پھر ظاہر ہے کہ ان کا پروفٹ مارجن وہ نہیں ہوتا جو انٹرنیشنلی ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں, میری بات سن لیجیے پہلے. نہیں, میری بات سن لیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک جیم کا تذکرہ کیا کہ اگر 2000 یہاں پر مل رہے تھے تو وہاں پر 20,000 مل رہے ہیں, تو پروفٹ مارجن کمپیریٹیولی زیادہ ہے وہاں پر, اور وہ بھی حکومت بھی سوچے کہ اگر ڈالرز وہاں سے آ رہے ہیں تو ان سے اسی حساب سے وصولی بھی کی جائے. تو آپ اپنے اس پرسنٹیج میں جو انہوں نے بڑھایا اس میں کمی کی بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے بڑھا دیا, اس کو تھوڑا کم کر دیں تاکہ ہمارے لیے مینیجبل ہو. اشفاق, اصل میں نا میں یہاں پہ بیٹھا یہ لوگ بات کر رہا ہوں نا, میں صرف اپنے لیے بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. جی جی, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنا بزنس کیسے کہتے مینیج کر لینا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم پاکستان پوسٹ کو چھوڑ بھی دیں تو وی ہیو سو مینی آپشنز اینڈ وی کین گرو آر بزنس, رائٹ. ہم اس وقت آسٹریلیا میں, یو ایس اے میں, یو کے میں, جرمنی میں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر میں اور میری طرح کے اور بہت سارے لوگ نا کہتے کام کر رہے ہیں, اور اگر ہم پاکستان پوسٹ یوز نہیں بھی کریں گے تو وی کین سروائیو. بٹ اس وقت کہتے ہیں بات ہے نیشنل انٹرسٹ کی. میں اس وقت کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے اوپر یہاں پہ بیٹھا کے پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے پہلے کنسلٹ کر لینا چاہیے کسی بھی پالیسی کو آگے امپلیمنٹ کرنے سے پہلے. تھینک یو سو مچ. قاسم سنرا میں ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا.